لیکن میں آج آپ کو بتاتا ہوں، ایک روایت کے حساب سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب 1,00,000 نیکی۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت کے حساب سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب 1,24,000 نیکی۔ تیسری روایت کی بنیاد پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب 1,44,000 مرتبہ نیکی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر سب سے کم 90، سب سے کم 90۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حبشہ کے رہنے والے ایک صاحب آئے، بات چیت ہوئی، ایمان قبول کیا، تو حضور نے گفتگو کے درمیان فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ اس کو 1,00,000 نیکی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور 100 مرتبہ اگر کوئی کہے تو کتنی نیکی ہوئی؟ 1 کروڑ۔ 1 کروڑ۔ اور یہ کتنا ٹائم لگے گا؟ ہم پڑھتے ہیں تو 2.5 منٹ۔ سبحان اللہ سب کو آسانی، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ 30 مرتبہ ایک ساتھ، 2.5 منٹ میں 100 مرتبہ۔ آپ 3 منٹ میں کر لو، 3.5 منٹ میں نیکی کتنی ملے گی؟ 1 کروڑ۔ 1 کروڑ۔ لاکھ تم گنہگار صحیح، لیکن صبح سے شام تک 2-5 لاکھ گناہ بھی تم نہیں کرتے ہو، ہے نا؟ تو کم سے کم 1 کروڑ روز نیکی کماؤ، تاکہ قیامت کے دن جب تمہاری نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں تو نیکیاں پہاڑ کے برابر ہو اور گناہ کم سے کم ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا یہ پیغام ماں بہن بہو بیٹی بوڑھے بچے جوان سب تک پہنچاؤ کہ روزانہ 100 مرتبہ لوگ سبحان اللہ پڑھیں۔ کیا آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو پڑھو گے کہ نہیں؟ جی بے شک۔ کئی دن پڑھو گے؟ ہر دن پڑھیں گے روزانہ۔ کتنے لوگ روزانہ پڑھیں گے بھائی؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تم کو توفیق دے۔ آمین آمین۔ یہ بات وہ حبشہ کے رہنے والے جو نئے آئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو اب تو کوئی خطرہ نہیں، اب کوئی ظاہر سی بات ہے، کوئی بندہ صبح سے لے کر شام تک اگر سبحان اللہ تو کتنے ارب نیکیاں وہ کما لے گا۔ یہ کہنے کا ان کا مطلب تھا کہ نماز روزہ کے علاوہ جو ہم کو وقت ملے گا اب ہم کچھ کریں گے نہیں، سبحان اللہ، یعنی کروڑ ارب خرب نیکیاں ہم جمع کر لیں گے، تو اب تو کوئی خطرہ نہیں ہے قبر سے لے کر قیامت تک کا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے صحابی ایسی بات نہیں ہے، غور کریں آپ، ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی یتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا، یتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا کہ پہاڑ کے لیے بوجھ ہو جائے، یعنی پہاڑ پر اگر اس کو رکھا جائے تو پہاڑ سمجھے کہ آج ہم پر بوجھا آیا ہے۔ پورا ہندوستان اگر ہمالیہ پہاڑ پر چلا جائے تو ہمالیہ پہاڑ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے اوپر کچھ ہوا کہ نہیں ہوا، یعنی بہت نیکیاں لے کر کے وہ بندہ آئے گا۔ بہت غور سے اس بات کو سنو اور گرا باندھو، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، سبق پڑھا رہا ہوں، بہت نیکیاں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابی حساب کی منزل میں حکم ہوگا کہ اس کی اتنی نیکیوں کے مقابلے میں میری ایک نعمت اٹھائے اور اپنا حق وصول کرے، اللہ فرمائے گا میری نعمتوں میں سے ایک نعمت آگے بڑھ
اور اس بندے سے ہماری نعمتوں میں سے ایک نعمت کا حق وصول کر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت میں اگر اللہ نے رحم نہ کیا تو بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی زندگی بھر کی اتنی زیادہ نیکیاں جو پہاڑ کے لیے بوجھ بن جائیں، ایک نیکی کا بدلہ نہیں بن پائے، ایک نعمت کا بدلہ نہیں بن پائے۔ نعمتیں کتنی اللہ نے دی ہیں، بے شمار ہیں، اور اتنی نیکیاں جو ہیں ایک نعمت کا بدلہ نہیں بن پائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اللہ نے کرم نہ کیا تو بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ اتنی سخت منزل ہوتی ہے یہ، سمجھے؟ حساب اتنا سخت ہے۔ آج یہ تصور ہمارے یہاں نہیں ہے، اس لیے ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، دین کی باتیں ہم کو اچھی نہیں لگتی، اچھی صحبت ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو تو اپنی زندگی اپنے حساب سے گزارنا چاہیے۔ بس ہماری یہ زندگی کیوں بگڑی، کیوں بدلی، کیوں تباہ ہوئی؟ اور اس ملک میں رہتے ہوئے آج تک آپ کو ہوش نہیں آیا کہ کتنی مصیبتیں، کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے منہ پھاڑے کھڑی ہوئی ہیں آپ کو نگل جانے کے لیے؟ اللہ کی بارگاہ کے علاوہ اب اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں بچا ہے، اسی بارگاہ سے تم دور ہٹتے جا رہے ہو۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ واپس آ جاؤ اپنے پرانے راستے پر جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس صحابی نے ایک بات اور کہی، یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیں کہ ہم بھی جنت میں گئے اللہ کے فضل سے، اور آپ تو جائیں گے، آپ نبی الانبیاء ہیں۔ اب وہ پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ، کیا جو چیزیں جنت میں آپ دیکھیں گے، آپ اللہ کے محبوب ہیں، میں تو ادنا بندہ اور آپ کو امتی ہوں، یا رسول اللہ کیا وہ ساری سب چیزیں ہم دیکھ پائیں گے کہ نہیں؟ پھر سنو، وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جو آپ دیکھیں گے جنت میں وہ ہم دیکھ پائیں گے کہ نہیں؟ بس حضور نے جو جواب دیا کہ ہاں یقین رکھو، جنت میں جو میں دیکھوں گا تم بھی دیکھو گے۔ سبحان اللہ۔ اتنا سننے کے بعد وہ بندہ وجد میں آ گیا، اور وجد میں آنے کے بعد اللہ کا کرم اور اپنی حیثیت یاد کر کے وہ ایسے کر کے ہنسا کھلکھلایا نہیں، ناچا کودا نہیں جیسے یہاں بدماشیاں شروع ہو گئی ہیں، رونے لگا۔ کہاں میں، کہاں مولا کا کرم، یہ سوچ کر کے رونے لگا۔ کہاں میں، کہاں جنت کی بہاریں، یہ سوچ کر کے رونے لگا۔ روتے روتے ہچکی بن گئی، اور روتے ہی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہاں پر بھی خوف موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں وہ بھی دیکھو گے، جنت میں تم بھی جاؤ گے، میں جو دیکھوں گا تم بھی دیکھو گے۔ تو یہاں خوف الگ نہیں ہوا، خوف موجود ہے۔ اب یہ خوف کا ہے واہ میرے مولا کیا تیرا کرم ہے، ہم تو اس لائق نہیں تھے، لیکن سب تیرا کرم ہے میرے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر کے بندہ رویا اور روتے روتے مر گیا۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس خوش نصیب کے جنازے کو کہ میرے آقا نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اٹھا کر قبر میں اتارا ہے۔ اس نے تو نہیں کہا تھا کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا؟ وہاں آخر تک خوف موجود ہے، اور یہاں شروع سے آخر تک ابھی بھی میری 42 سالہ زندگی یہ بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہمارے جلسوں میں خوف
खशियत, अल्लाह के डर से रोना, आंसू बहाना, इसका तसव्वुर भी नहीं पैदा हुआ है ना। इसलिए कम से कम आला हजरत की पैरवी करते हुए नात में कुछ शेर ऐसे कहना चाहिए जिससे अपनी कब्र याद आए, आखिरत याद आए। जैसे आला हजरत ने एक शेर कहा है अपनी नात में कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। फिरना वापस आना। 5 कौन? 4 कान्हा देने वाले, 5वां चारपाई पर जनाजा। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, कब्रिस्तान। 5 जा रहे हैं, दफन कर दिया, 4 वापस हो गए, 1 वहाँ रह गया। हाय गाफिल वो क्या जगह है कि जहाँ। ये तो नहीं लोग पढ़ते। कहना बेटा कौन खामोश रहेगा? जिसने माँ का दूध पिया है वो तो खामोश नहीं रहेगा। अब माँ के ऊपर शेर पढ़ेंगे। माँ के लिए नहीं पढ़ते, 10 रुपए के लिए भिखारी लोग पढ़ते हैं। और जिसने आज तक इन भिखारियों को पैसा दिया है, कयामत के दिन हिसाब देना होगा कि तुम्हारे बांकड़ा में कुछ लोगों ने सही खाना भी नहीं खाया था और इन भिखारियों के तुमने जेब भर करके पैसा दिया था। इसका हिसाब देना होगा। यही 10 रुपया अगर तुम अपने बच्चे को 1 पाव रोटी खिला देते तो अल्लाह सदके का सवाब अता कर देता। यहाँ जो तुमने 10-10 रुपया लुटाया है, 1 कौड़ी का भी सवाब नहीं मिलेगा। तो बात ये कहाँ से चली थी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वजू से, है ना, ये कैफियत पैदा हो, है ना। तो अगर आप इजाज़त दो तो मैं एक तरीका बता देता हूँ इस कैफियत के पैदा करने का, बेशक, है ना जी। देखो भाई 1 बज करके कितना हुआ? आपकी घड़ी खरीदी हुई होगी। मेरी नजराने की भैया 18:30 मिनट हुए। मेरे पास सब काम नजराने का, एक कुर्ता पजामा भी नजराने का। अल्लाह ने मौलवियों की बहुत अच्छी किस्मत बनाई है। काश कि ये मौलवी सुधर गया होता है। पॉकेट में पैसा हो चाहे ना हो, मौलवी की शान अपनी जगह है। बेशक, ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। बेशक, सुभान अल्लाह। बेहतर ये होता कि सब लोग सच्चे गुलामे मुस्तफा बन गए होते। ये लॉकडाउन में सब परेशान हैं, मौलवी नहीं परेशान है। अल्लाह का शुक्र है। आप गौर करें कि अगर हम लोग सही काम करते होते तो अल्लाह का कितना करम होता। कुछ नहीं कर रहे हैं तो इतना बड़ा करम है। वज़ू हम और आप भी करते हैं कि नहीं? जी करते हैं। चलो आप बताओ वज़ू में कई फर्ज हैं? यही पालकी रखा है कि वज़ू में 4 फर्ज हैं, 10 सुन्नत हैं। कितनी? 4 फर्ज 10 सुन्नत। फर्ज कितने? 4। सुन्नतें कितनी? 10। मर्दों के लिए। औरतों के लिए वज़ू के सुन्नत 9। औरत के वज़ू में सुन्नत 9, मर्द के वज़ू में सुन्नत 10। वो कौन सी सुन्नत है जो औरत नहीं अदा कर पाती है? दाढ़ी। दाढ़ी जब मुंह धुले तो आदमी को खिलाल करना, ये सुन्नत है। खिलाल करना सुन्नत है। तो हमारे जितने भाई बगैर दाढ़ी वाले हैं उनका वज़ू लेडीज एक सुन्नत कम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फिक्र की किताबें कह रही भैया। अगर गैरत आ जाए, तुम्हारे दिल में इस्लाम का जज्बा पैदा हो जाए, सुभान अल्लाह दाढ़ी रख लो। वरना तुम्हारा वज़ू जब तक दाढ़ी नहीं रखोगे लेडीज होगा, जेंट्स नहीं होगा।
4 فرق. پہلا فرق دیکھو، اب ہم کو دیکھو گے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ پوری چوہدی کو ایسے دھلنا کہ ہر بال، ہر روئے کی جڑ سے کم 1 قطرہ پانی بہہ جائے. فرض ادا ہو گیا. دوسرا فرض، یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہاتھ کو ایسے دھلنا کہ ہر روئے کے نیچے سے 1 قطرہ پانی بہہ جائے. 2 فرض ہو گئے. تیسرا فرض، مجھ کو دیکھ لو، ایسے ہاتھ کیا، یوں ملایا، ایک دم پورا ہاتھ رکھ دیا، اس کو بچایا، بلے گئے، واپس لانے کوئی ضرورت نہیں. کیا ایسے کیا، اس کو بچایا اور ایسے پورا ہاتھ رکھ دیا، یہ بچ گیا. اب یہ گھاٹ جو ہے اس میں ایسے انگلی چلاؤ، باہر نکل آئی، یہ 2 بتا، بس. ایسا ہوتا نہیں. بہت لوگ نہیں، بہت لوگ. یہ چوما چاٹی کا ہے بھائی، ایسے اسلام میں نہیں. میں نے اتنی حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں کہ مجھے کوئی گنتی نہیں یاد ہے، اور ضروری مسئلے کی کتابیں میں نے چھان ڈالی، کہیں نہیں ملا. چوتھا فرق، اپنا پیر دھلنا. بہتر یہ ہے کہ یوں پیر دھلتے ہوئے ایسے کرو فی الحال، تاکہ خطرہ نہ رہے. یہ 4 فرض پورے ہو گئے. اگر سنتیں آپ کو نہ یاد ہو کوئی حرج نہیں، یہ 4 فرض اگر پورے ہو گئے تو نماز پڑھنے لائق. اب اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ نیت کرنا، تقرب الی اللہ، یعنی نماز عبادت کی. بغیر اس نیت کے، بغیر ایسا سوچے ہوئے، بغیر دل میں خیال کیے ہوئے کہ اللہ کا تقرب کے لیے ہم وضو کر رہے ہیں، نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، اگر یہ خیال نہیں تو دن بھر وضو کرتے رہو گے، وضو بغیر نیت کے کچھ نہیں ہے نا. نیت ضروری ہے. اب ہاتھ آپ کو اتنا جو دھونا ہے وہ سنت ہے. اس دھونے سے پہلے یا دھوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ سنت ہے. کیا سنت؟ اتنا تو آپ کو عام کتاب میں ملے گا، لیکن یہ کیفیت وضو کے یہ اثرات جو امام زین العابدین کے ہم نے آپ کو بتائے کہ وضو کرتے کرتے اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہو گیا، وہ کانپ گئے مارے خوف خدا کے. ان کا خون لگتا تھا کہ بدن سے نکال دیا گیا، چہرہ پیلا پڑ گیا. اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو بزرگوں نے ہم کو ایک طریقہ بتایا، موقع کی جو دعائیں تھیں وہ اکٹھا کر دیا ہے وضو میں. جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نمازوں میں یہ دعا ضرور کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مجھے اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر مدد فرما، تاکہ میں تیرا اچھا ذکر کر سکوں، اچھی عبادت کر سکوں، تیرا بہتر شکر کر سکوں، تو میری مدد کر. فرمائے یہ اپنی نمازوں میں دعا کیا کرو. بزرگوں نے اس دعا کو وضو میں رکھا ہے. فرمایا جب تم کلی کرو یہ سنت ہے،
اور کلی کرنے کے بعد تم اللہ سے دعا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. جب آپ یہ دعا کرنے کی عادت بنا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. جب آپ اس فکر میں ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بائیں جمن بیٹھے ہیں اور دائیں شبراتی بیٹھے ہیں، ان سے خیریت پوچھیں کہ نہ پوچھیں. یہ خیال آئے گا آپ کو؟ جی نہیں. لیکن آج وضو خانے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لوگوں میری بات یاد رکھنا، دسترخوان پر خاموش نہیں رہنا چاہیے اور وضو خانے پر بات نہیں کرنا چاہیے. کیا بات کرنا چاہیے؟ بغیر بات کیے ہوئے کھانا کھانا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں. آگ پوجنے والوں کا طریقہ ہے، اللہ کو پوجنے والوں کا طریقہ نہیں. ہاں اچھی بات کرو، اچھے قصے کہانی جس سے عبرت حاصل ہو، بزرگوں کے واقعات دھیرے دھیرے کھاتے رہو تاکہ بجائے 15 منٹ کے آدھا گھنٹہ لگ جائے کوئی حرج نہیں. دھیرے دھیرے چباؤ، بات کرو. وضو خانے پر بات بھی نہ کرو تاکہ تمہارا تصور جمن جمعراتی کی طرف نہ ہو. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تم وضو کرتے کرتے اللہ ہی کے تصور میں کھو جاؤ. سبحان اللہ. پورے وضو میں جتنی دعائیں بطور استحباب ہمارے بزرگوں نے نظم کی ہیں ان کا جائزہ لو تو بندہ وضو خانے پر بیٹھے بیٹھے وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں بہت دن کے بعد پہنچنا. کلی کرنے کے بعد آدمی کیا کرے گا؟ کیسے؟ ایسے نہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ایسے پانی لو، دھیرے سے اوپر چڑھاؤ یہاں تک، اچھا. اور جب تم کو نہانا ضروری ہو جائے، سوئے احتلام ہو گیا، بیوی والے ہو، تم نے اپنی ضرورت پوری کی، ناپاک ہو گئے، اس وقت میں یہ فرض ہے یہاں تک پانی چڑھانا دھیرے دھیرے. اور اگر کسی نے وہ آج تک ناپاک ہی ہوگا، کیا یہ ضروری ہے جوانوں کے لیے بوڑھوں کے لیے کہ نہیں؟ بول بھائی بول. نہیں، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے. تم کو بھی ابھی ضرورت پیش آ سکتی ہے. عورت 50 سال کے بعد سن حیات کو پہنچ جاتی ہے، بڈھا 70 سال تک بھی کام کر رہتا ہے. بھائی صاحب اولاد ہوئے کہ نہیں بڈھے لوگ؟ ضرورت پڑ سکتی ہے. پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہر مسلمان مرد و عورت کو معلوم ہونا چاہیے. یہ نہانے کے لیے جو آپ کا اوپر فرض تھا، ہم نے بتایا کہ پانی کو دھیرے چڑھانا چاہیے کہ نہیں؟ معلوم تھا؟ نہیں. کلی کرنے میں غرارہ کرو، حلق کے شروع حصے تک پانی ضرور جائے، لیکن وضو رمضان میں احتیاط کرو. غرارے میں اتنا مبالغہ نہ ہو کہ وہ شروع حلق سے نیچے کچھ کھسک جائے، وضو تو روزہ ٹوٹ جائے. اور پورے بدن پر پانی پھیرنا کہ ایک ایک رونگٹے کے نیچے سے بجے. یہ 3 فرض ہیں نہانے کے. وضو کے کئی فرض؟ 4. نہانے کے کئی فرض؟ 3. تو آدمی ناک میں پانی ڈالے گا تیسرے نمبر. پہلے ہاتھ دھولا، کلی کیا، ناک میں پانی، ہے نا؟ ناک کا کام کیا ہے؟ سننا. بس ناک صاف کیا اور اللہ کی بارگاہ میں بندے نے ہاتھ اٹھا کر عرض کر دیا اللہم ارحنی راحیت الجنہ ولا ترحنی راحیت النار. مولا میں نے ناک صاف کر لیا، تیرے مصطفیٰ نے جو سنت دی تھی میں نے ادا کر لیا،
مولا اپنے حبیب کے صدقے میں اس ناک کو جہنم کی بدبو مت سنگھانا، جنت کی خوشبو سنگھانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم ارحنی راہیت الجنہ ولا ترحنی راہیت النار۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو جب آپ ناک میں پانی ڈالیں گے تو ایسے ایسے کر پائیں گے؟ آپ کو اپنی جنت جہنم کی فکر ہوگی۔ آپ بیٹھے ہیں وضو خانے پر، تصور کہاں ہے؟ جنت جہنم، مولا جنت دے دے جہنم سے بچا لی، یہی تو تصور ہوا۔ کب؟ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ سنت ہے، اور دل آپ کر رہے ہو ایسے، اور دل اللہ کی بارگاہ میں جھک کر کہہ رہا ہو مولا میں نے تیرے مصطفیٰ کی سنت ادا کر لی، اب جنت کی خوشبو سکھا دے، سبحان اللہ، جنت کی خوشبو حاضر، ہو سکتا ہے اللہ یہی کرم کر دے۔ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، تمہارے بھانکڑم بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی صاحب دل یہاں پیدا ہو جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ناک میں پانی ڈالا، تصور دنیا کا نہیں ہے، جنت جہنم کا۔ مولا جنت دے دے جہنم سے بچا لے۔ اب چوتھے نمبر پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلا فرض، اب چہرہ دھونا۔ اگر آپ ندی نالے میں، حوض میں یا کل کے نیچے آپ وضو کر رہے ہیں تو بہتر ہے لوٹے سے وضو کرنا۔ کیا؟ لیکن جیسے بھی آپ وضو کر رہے ہیں کہ چلو میں پانی لے کر کے ایسے بھگوئیے، چلو میں پانی لے کے ایسے کیجئے تاکہ سب جگہ سے پانی بہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، میں تو دیکھتا رہتا ہوں اپنے مسجد میں، ہمیں تم کیا سدھرو گے جب 33 سال میں عالم مستری لین کے لوگ نہ سدھر پائے؟ انہوں نے بھی میری بات نہیں مانی۔ ہمارے کہنے میں کرنے میں محنت ہے، اور ایسے ایسے کرنے میں کوئی محنت نہیں، لیکن یاد رکھو حساب اللہ لے گا کہ تم نے مانا کیوں نہیں تھا، پڑھا کیوں نہیں تھا، جانکاری کیوں نہیں حاصل کی تھی، حساب ہوگا۔ اب آپ نے چہرہ دھل لیا، قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن اور منور ہوں گے، کچھ چہرے کالے کلوٹے ہوں گے۔ بندے نے جب یہ سوچا کہ قیامت کے دن دو قسم کے بندے ہوں گے، ایک کا چہرہ کالا کلوٹا ہوگا اور ایک کا چہرہ روشن اور منور و تابناک ہوگا، بس یہ بندہ ڈر گیا اور اللہ سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ مولا قیامت کے دن جہاں بہتوں کے چہرے روشن بہتوں کے کالے ہوں گے، مولا اپنے فضل و کرم سے میرے چہرے کو کالا مت ہونے دینا، اپنے حبیب کے نالین کے صدقے میں میرے چہرے کو منور و روشن کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ میری بات الجھن تو نہیں ہو رہی اب؟ جی نہیں، سبحان اللہ۔ اب دوسرا فرض آپ کو ادا کرنا ہے، اگر آپ وضو کر رہے ہوں حوض ندی نالے میں، ہے نا، ندی نالے اور حوض میں وضو کر رہے ہوں تو کیسے ہاتھ دھلیں گے؟ پورا ہاتھ ڈال دو۔ کیا پورا ہاتھ؟ ہاں، ہو گیا کام۔ اور اگر کل کے نیچے وضو کر رہے تو روٹی کے نیچے آپ یوں ہاتھ لے جائیں گے، یہ پانی آنا۔ اگر لوٹے سے وضو کر رہے ہو تو بائیں ہاتھ میں لوٹا اور دھار یوں چلنا چاہیے، یہ ہاتھ نیچے سے اوپر۔ کیا؟ لیکن ایسے ایسے مت کرنا، جتنا پانی ایسے ایسے کر کے آج تک آپ نے برباد کیا، ایک ایک قطرے کا اللہ حساب لے گا، توبہ کرو۔ پھر بایاں ہاتھ دھلو، اور بزرگوں نے فرمایا ہے داہنا ہاتھ جب دھلو تو یہ دعا کرتے رہو، اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔
مولا میں نے تیرا فرض ادا کر لیا، ہاتھ دھل لیے، دنیا میں ہاتھ سے بہت سے ہم نے کام کیے، قیامت کے دن بھی یہ ہاتھ ایک کام کرے گا، اور وہ کام یہ ہے کہ میرا نامہ اعمال اسی میں دیا جائے گا یا اس میں دیا جائے گا۔ تو اب مومن وضو کے درمیان جب دوسرا فرض ادا کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اللہم لا توتینی حسابی بشمالی ولا من ورائی ظہری۔ مولا قیامت کے دن میرا آسان حساب لینا اور میرے اعمال نامے کی کتاب میرے داہنے ہاتھ میں دینا، بائیں ہاتھ میں مت دینا، پیٹھ پیچھے سے مت دینا، وحاسبنی حسابا یسیرا، اور مولا میرا آسان حساب لینا۔ کیا آسان حساب ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا حساب اللہ نے لیا وہ بچے گا نہیں، جس کا حساب لیا بچے گئے تو ان لوگوں کو پکڑ کے مارو نا جو کہتے ہیں دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے۔ آج کے بعد اگر تم نے بانکڑا میں ایسا کسی نے پڑھاؤ نہیں روکا تو مجرم ہو گیا اللہ کی بارگاہ کے۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ جس کا حساب ہوا وہ گیا۔ کیا اس کا حساب ہو گیا۔ حساب یسیر کیا ہے؟ آسان حساب۔ دائیں ہاتھ میں کتاب دے دی اور اللہ نے قریب کیا، بیٹے بندے ایک گناہ کیا تھا تم نے؟ ہاں مولا کیا تھا۔ یہ گناہ کیا تھا؟ ہاں مولا کیا تھا۔ اللہ اسے گنائے گا، وہ بندہ اقرار کرے گا اور دل دھڑکے گا کہ اب کھسے، اب گئے کام سے، مر گئے۔ اللہ فرمائے گا بندے میں نے دنیا میں بھی تیرے عیب پر پردہ رکھا تھا، رسوا نہیں کیا تھا، آج یہاں بھی میں تجھ کو اپنے حبیب کے صدقے میں رسوا نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جاؤ کلیئر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آسان حساب ہے، یہی حساب ہوگا۔ اس میں کتاب مل گئی اور اللہ نے پوچھ لیا کیا تھا کہ ہاں کیا تھا، ہاں کیا تھا، کیا تھا، کیا تھا۔ یہ نہیں پوچھے گا کیوں کیا تھا، جہاں جس سے پوچھ لیا اللہ نے کیوں کیا تھا وہ بندہ چولہے بھاڑ میں چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حساب یسیر کی دعا کیا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا۔ جب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے اپنے لوگوں میں لوٹے گا نا تو قرآن کہتا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جھومتے ہوئے خوشی مناتے ہوئے اب وہ خوشی منائے گا، پہلے نہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ سے حساب یسیر کی منزل سے گزرے گا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جب اپنے لوگوں میں لوٹے گا تو مسکراتا ہوا خوش و خرم واپس ہوگا کہ بچ گئے، خیریت ہو گئی۔ اور جس سے اللہ نے پوچھ لیا کیوں، تیرا کے بھاؤ میں تول جائیں گے۔ یہ دوسرا فرض تھا۔ تیسرا فرض، اب جب ہم نے ایسے کر دیا اور اس کو ہٹا دو تو ہمارے سر کے اوپر کیا ہے؟ اس کو ہٹا دو، ابھی آسمان۔ وضو خانے کی چھت ہٹا دو تو آسمان۔ اب اس سر کے اوپر کچھ تو نہیں۔ قیامت کے دن یہی ہوگا کہ آسمان بھی نہیں رہے گا، سورج بہت نزدیک آ جائے گا، ایک سائے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ملے گا؟ وہاں کوئی سایہ نہیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا ایمان والو مایوس مت ہو، جب تم سر کو کھول دو اور تیسرا فرض ادا کرنے کے لیے ہاتھ پھیر دو تو ہاتھ ہٹانے سے پہلے اللہ سے مانگ لو، دعا کرو اللہم اذلنی تحت ذلت، اللہم اذلنی تحت عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک۔ مولا اب میں نے سر کھول دیا ہے،
مجھے ایک سائے کی ضرورت ہے، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں بہت قسم کی چھتریاں میرے پاس ہیں، بارش سے بچنے کے لیے، ٹھنڈی سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے۔ مولا ہم کو تو ایک سایہ چاہیے قیامت کے دن، جہاں کوئی سایہ تیرے عرش اعظم کے علاوہ نہیں ہوگا۔ مولا اپنے فضل و کرم سے، اپنے محبوب کے صدقے میں، اس فرض کو ادا کرنے کی برکت سے قیامت کے دن میدان حشر میں تو اپنے عرش کا سایہ مجھ کو عطا کر دے۔ اب غور فرمائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر مسح تک مومن کا تصور کہاں ہے؟ اللہ، جنت، جہنم، سنت، مصطفیٰ، یہی تو یہ تصور ہمارا گھوم رہا ہے۔ اب آؤ سب سے بڑی دعا میں کرنے جا رہا ہوں، یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا جب ایسے کرو، دیکھو یہ دیکھو، یہ گھاٹ ہے نا، یہ انگلی ایسے باہر نکلے گی، ایسے رکھو، اس کو بیٹھ کے پریکٹس کرو گے، اور یہ جو بچے گا ایسے بس۔ تو جب ایسے کرو، کان سننے کے لیے ہے نا، تو بزرگوں نے فرمایا دعا کر لو کانوں کے لیے، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا۔ اے میرے پروردگار، مجھے للو پنجو کے اور ایرے غیرے نتو خیروں سے بچا لے، مجھے ان لوگوں کی جماعت میں داخل کر دے جو اچھے لوگ اچھی بات سنتے ہیں اور اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یستمعون القول فیتبعون احسنا، جو اچھی بات سنتے ہیں اور اچھی بات پر عمل کرتے ہیں۔ مولا ہم کو ان لوگوں میں داخل کر دے۔ کیا مطلب ہوا؟ مولا اپنے اچھے اور نیک بندوں میں ہم کو داخل اور شامل کر دے۔ وہی تو دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہی تو دعا ہوئی۔ اور جب ایسے کرو تو اللہم اعتق، جب ایسے کرو مسا گردن کا، ہے نا، سنت ہے، فرض نہیں۔ فرض یہاں تک 3 ہو گئے۔ تو دعا اللہم اعتق رقبتی من النار، مولا میری گردن کو یعنی مجھ کو جہنم سے آزادی عطا کرتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک آپ کا تصور کہاں ہے؟ وضو خانے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب تصور جہنم کا ہے، مولا بچا لے۔ اگر ایسا وضو کرنے کی آپ عادت بنا لیں تو کیا امام زین العابدین کی اس کیفیت کا کچھ صدقہ آپ کو اللہ نہیں عطا کر دے گا؟ اب اس کے بعد کیا کام کرنا ہے؟ ایک دونوں کے لیے الگ الگ دعا ہے۔ جب داہنا پر بھولو، بھولتے ہوئے کہ اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، مولا قیامت کے دن جب جہنم پر پل صراط رکھا جائے گا، سب کو چلنے کا حکم ہوگا، بہت سے چلیں گے، لڑکھڑائیں گے، نیچے گر جائیں گے۔ مولا اپنے فضل و کرم سے مجھے لڑکھڑانے سے، گرنے سے بچا لینا۔ ہمارے یہ گنہگار قدم پل صراط پر جمے رہیں، مولا اس کی توفیق دینا، جس دن بہتوں کے قدم پھسل جائیں گے۔ آپ کا تصور پل صراط تک گیا کہ نہیں؟ یہ تصور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے پہلے آپ کا قائم ہو جانا چاہیے۔ اور جب یہ پیر بھولو تو دعا کرو اللہم اجعل ذنبی مغفورا،
والسعی مشکورا وتجارت لن تبور، تجارت دنیا داری یہاں رکھی ہوئی۔ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میں جو محنت کر رہا ہوں نماز کے لیے اس کو ٹھکانے لگا دے، قبول کر دے۔ وتجارت لن تبور، سبحان اللہ، مولا میری تجارت کو برباد اور تباہ ہونے سے بچا لے۔ کیا مطلب ہوا؟ مولا جو دکان بند کر کے میں نماز پڑھنے آیا ہوں، مولا نقصان سے بچا لے۔ جو تجارت میں کر رہا ہوں اپنے بال بچوں کے لیے، تھوڑا ٹائم میں نے تیرے لیے دے دیا ہے، مولا اس ٹائم میں میری تجارت، میری دکانداری، میرے گھر بار کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تجارت لن تبور، میری تجارت کو نقصان اور گھاٹے سے بچا لے، ہے نا؟ ایک تجارت یہ ہے، اور ایک تجارت یہ آپ کی نماز بھی ہے، آپ کا روزہ بھی ہے، آپ کے نئے کامات بھی تجارت ہے۔ 28ویں پارے کے سورہ صف کا آخری حصہ پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتا دوں کہ جو تجارت تم کرو تو دولت کی جگہ تم کو اللہ عذاب علیم سے بچا لے۔ وہ کون سی تجارت؟ ایمان، جہاد، عمل صالح۔ اب بندہ یہ کہہ رہا ہے مولا وہ تجارت لن تبور، مولا اب تجارت کرنے جا رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مولا میرا قیام بچا لے، میرا قومہ بچا لے، میرا رکوع بچا لے، میرا سجدہ بچا لے، میرا تحیات آخر تک پڑھنا، نماز کا سلام پھیرتے تک کا سارا معاملہ شیطان کے شر سے بچا لے، اور ہمارا یہ عمل قبول کر لے، مردود اور ناقبول نہ فرما۔ وَتِجَارَتِ لَن تَبُورَ، میری تجارت کو نقصان سے بچا لے۔ آپ کا وضو ہو گیا تو اس تجارت میں نقصان کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اب ایک مسئلہ آنکھ کان سب کھول کے سن لو، سبحان ربی العظیم کہاں پڑھا جاتا ہے؟ رکوع میں۔ زہر کی زو ہے، زا زو، جو نہیں، یہی تو مسئلہ بتانا۔ زو دیکھو عربی میں زال، زے، زو، تین آواز میں کیا؟ ذکر، زلزال اور عظیم، تین آواز میں۔ بارِ شریعت میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، اگر کسی نے زو کی جگہ جیم نکال دیا تو بس وہیں رکوع میں نماز ٹوٹ گیا، اٹھتے بیٹھتے رہو، کچھ ملنے والا نہیں۔ عظمت میں زو ہے، اور آپ نے کہہ دیا عجمت، بھائی عجمت، عظیم کی جگہ آپ نے نعوذ باللہ عجیم کہہ دیا، نماز گئی، اب اٹھتے بیٹھتے رہیے۔ کیا؟ تو یہ نماز بچے گی کیسے؟ بتائے دے رہا ہوں، آج کے بعد سے اپنی زندگی بھر کے نماز دہراؤ گے۔ جیسے اللہ کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، ایسے ہی ایک نام اللہ کا کریم ہے۔ کاف کا ادا کرنا آسان ہے، زو کا ادا کرنا مشکل ہے۔ تو جس کو زو ادا نہ ہو وہ رکوع میں پڑھے سبحان ربی الکریم۔ کیا پڑھے؟ سبحان ربی الکریم۔ سب لوگ پڑھو، کیا پڑھے؟ سبحان ربی الکریم۔ ایک آواز ہو کر سب کہو، کیا پڑھے؟ سبحان ربی الکریم۔ کریم۔ جب تک زو ادا نہ ہو تو سبحان ربی الکریم پڑھنا چاہیے، تاکہ نماز کو خطرہ نہ ہو۔ آپ نے خطرہ کیا تھا، اس لیے آپ کے لیے مسئلہ ضروری ہے۔ ویسے سب لوگوں کوشش کرو کہ نماز آپ کی صحیح ہو۔ صحیح اسی وقت ہوگی جب سارے حروف آپ ادا کر سکو۔ جیسے ہم نے جس سے کہا تحیات سناؤ تو اس نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، غلط۔
التحیات یہ کے اوپر تشدید، والطیبات طیبات کی یہ مشدد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ایسے لیلاف قریش ہے، لیلاف قریش ایلافہم، کیا علم ترا پڑھو گے تو یدعو الیتیم پڑھو گے، وہاں ہے یدعو الیتیم، کیا ہے یدعو، بہت محنت کرنی پڑے گی تب صحیح ادا ہوگا۔ یہ خالہ جی کی کہانی نہیں کہ جب چاہو جہاں سے چاہو پڑھو پھاڑو، یہ قرآن ہے، قرآن۔ یہ عورتوں کے پڑھانے سے تباہی آئی ہے۔ کسی اچھے حافظ اور عالم سے قرآن پڑھنا چاہیے، کسی اچھے قاری سے پڑھنا چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی میتھس کا ماسٹر ہے، ہفتے میں 7 دن وہ آپ کو کے بچوں کو ٹائم نہیں دیتا ہے، بھائی ہم تو 3000 روپیہ دیں گے لیکن ہفتے میں 3 دن پڑھائیں گے، ایسا ہوتا کہ نہیں؟ کوئی سائنس کا بڑھیا ماسٹر ہے کہ ہم ہفتے میں 2 دن پڑھائیں گے 5000 لیں گے، قرآن پڑھانے کے بو کے بعد بھیج دو پڑھاتے ہو۔ ابھی سائنس اور میتھ کی تیری نظر میں حیثیت ہے، قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بو پڑھائیں گی، چٹکل کا ریٹائر بوڑھا پڑھائے گا۔ قرآن وہ صحیح پڑھا پائے گا جو قرآن پڑھنا جانتا ہو۔ جیسے اتحیات میں آپ کو پڑھنا السلام علیکہ ایہا النبی، یہ کے اوپر پیش ہے اور تشدید ہے، یہ محنت کی چیز ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضاد کو بڑھا کر کے لام سے ملاؤ، پھر لام کو یہ سے ملا کر کے دبا کے پڑھو، جیسے آلین، آل، آپ کی زبان جو ہے اوپر کے دانت کی جڑ میں لگے، آل اور لین۔ جب آدمی اس کو بہت رٹے گا، آل 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 لین 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 آل لین، تب آئے گا ولا الضالین۔ ان لوگوں کی خدمت کرو، خوشامد کرو، ان کے پاس بیٹھو کہ تمہارا قرآن صحیح ہو تاکہ نماز صحیح ہو، وتجارتی لن تبور، تاکہ تمہاری نماز جیسی عبادت خراب نہ ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وضو کر چکے تو ایسے کرو آسمان کی طرف۔ اب لوگ ایسے کیے رہتے ہیں، یہ ہم کو نہیں ملا۔ ہم نے صرف کتاب میں پڑھا ہے کہ وضو کرو ویسے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور بہتر ہے کہ یہ وہ پڑھ لو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، بندے کی مرضی اس دروازے سے جائے کہ اس دروازے سے جائے۔ یہ وضو ہے۔ بڑھیا وضو کرنے سیکھو، بڑھیا نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ وضو کو بھی نہیں سمجھائے نماز کیا سمجھو گے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، شکا بعض صحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاقہ، میرے آقا ہم لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، فاقے کے پر فاقے چل رہے ہیں، کچھ بتائیے کیا کروں؟ ان کے پاس جاؤ، ہمارے پاس جاؤ، زمزم کے پاس جاؤ، امام صاحب کے پاس جاؤ، تو ہم کیا کریں گے؟ جاؤ زعفران لے آؤ 250 روپے کا، اس کو یہاں باندھ لینا، اس کو گلے میں لٹکا لینا، اس کو دکان میں لٹکانا، اس کو گھر میں لٹکانا، جاؤ اللہ اللہ خیر چل رہا، 250 روپے یہاں رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ کیا کچھ نہیں ہوگا؟ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہوگا اس نسخے میں جو مصطفیٰ نے دیا ہے۔ اور مصطفیٰ کا نسخہ کیا ہے؟ صحابی کہتے یا رسول اللہ فاقہ ہے، کیا کریں؟
تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا زیادہ سے زیادہ وقت وضو کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو. سبحان اللہ. وضو سے رہو. سبحان اللہ. وضو ٹوٹے وضو کرو. دکان پر بیٹھو وضو کرو. وضو ٹوٹے وضو کرو. کیا 24 گھنٹے میں زیادہ وقت تمہارا کس حالت میں گزرے؟ وضو میں. کیا ہوگا؟ یوسع علیک الرزق. اگر تم باوضو رہنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تم کو فاقے کی نوبت نہیں آنے دے گا. یوسع علیک الرزق. اللہ تیرے رزق کو وسیع کر دے گا. تیرے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی. سبحان اللہ. ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ. حق ہے. پورے بھارت کے مولویوں کے قلم میں یہ دم نہیں ہے کہ تمہارا رزق وہ بڑھا دیں. محمد کے اس فرمان میں ضمانت موجود ہے کہ باوضو رہو گے تو اللہ تم کو رزق کی دولت عطا فرما دے. بھائی اس میں 250 روپیہ لگے زعفران والے. 1 لوٹا پانی. نہ ہرے لگی نہ پھٹکری رنگ چوکھا. کیا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ الوضو صلاح المومن. حضور نے فرمایا وضو تمہارا ہتھیار ہے شیطان سے لڑنے کے لیے. باوضو رہو گے تمہارے دل میں شیطان زیادہ وسوسہ ڈال نہیں پائے گا. تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا الوضو حصن المومن. یہ وضو مومن کے لیے قلعے کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے قلعے میں بند ہو جانے کے بعد آدمی محفوظ ہو جاتا ہے ایسے ہی ایک مسلمان وضو کرنے کے بعد دنیا کے ظاہری اور باطنی دشمنوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. باوضو رہنے کی کوشش کرو ہندوستان میں اگر عزت کے ساتھ رہنا ہے تاکہ اولاً تم دشمنوں کے ہاتھ تم تک نہ پہنچنے پائیں اور اگر تمہارا وقت آ گیا ہے اور پہنچ ہی گیا ہاتھ فنش کر دیا تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کما تعیشون تموتون. جیسی زندگی ہوگی ویسے ہی موت ہوگی. یعنی باوضو رہنے کی عادت ہوگی تو موت باوضو ہوگی. اور باوضو رہنے والا جب مرتا ہے چاہے گھر میں مرے چاہے میدان میں مرے اللہ جنگ میں لڑ کر شہید ہونے والے شہید کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. باوضو رہنے والے کو شہید کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے. ایک آخری برکت اس کی میں بتا دوں وضو کی. میں جان رہا ہوں اور میں بھی فرصت میں بھائی لاک ڈاؤن چل رہا ہے کہ تقریر کرنے کا موقع نہیں ملا تو زبان کا مورچہ ہم باقڑی میں صاف کروں.